بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل بیمار ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت، جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے، دنیا سے محبت نہیں نکل رہی، دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے اور آخرت کو یاد دلانے والی ایسی مجلسوں سے آدمی بھاگنے لگے تو سمجھ جائے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں، دنیا میں آسانیاں ملیں مگر آخرت کے عذاب سے بچنے کی پرواہ نہیں۔ دوسری علامت، جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ جب دل روتا ہے تو حقیقتاً وہ وہی رونا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تیسری علامت، مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ میرے دل کی موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے کہ وہ کاش وہ شخص آئے ہم اس سے ملے، مگر اسے اللہ رب العزت کی ملاقات یاد ہی نہیں رہتی، نہ حالت نماز میں، نہ ذکر و اذکار میں، نہ مراقبے میں بیٹھ کر وہ رب کو یاد کرتا ہے۔ چوتھی علامت، جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اسے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہو، تب یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے دل کی موت ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہوں گے، ہمیں مراقبہ کرنا ہوگا، ہمیں دینی مجلسوں میں اور علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ جس کا مصلی پر جتنا دل لگتا ہے، جو جتنی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ ذاکر انسان مصلی پر اسی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگتا ہے۔ کئی تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔